یہاں پہ اللہ یہ فرما رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے میرے نبی تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ سارے کے سارے لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک کہ یہ سارے لوگ اپنے تمام معاملے میں آپ کو اپنا فیصلہ، آپ کو اپنا جج نہ مان لیں، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، اے میرے رسول پھر آپ ان کے درمیان جو فیصلہ کر دیں، آپ کے فیصلے کو بلا چو چرا یہ تسلیم نہ کر لیں، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ نے باقاعدہ ایمان کے حوالے کی بات کر دی ہے کہ وہ اس وقت تک پکے مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل اور اپنا جج تسلیم اور ایکسیپٹ نہ کر لے۔ اللہ کے رسول ایک آدمی کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھتے ہیں، سونے کی انگوٹھی اس نے پہنا ہوا ہے، صحابہ کو دیکھے جذبہ کیا ہوتا تھا اطاعت کا، اور آج ہمارے یہاں بھی حال ہے۔ ہمارے یہاں تو اللہ کے رسول کی صحیح حدیثیں پیش کرنے کے بعد بھی لوگ ڈاؤٹ میں پڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ابھی ہمارے سامنے کسی اور کی بات پیش کی جائے تب ہم اس بات کو قابل اعتبار سمجھیں گے۔ اللہ کے رسول اپنے ایک ساتھی کو دیکھتے ہیں، اس آدمی نے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حرام، سونا مردوں کے لیے حرام ہے، اور اس کو نکال کر کے زمین پر پھینک دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ واپس چلے گئے، اللہ کے رسول کے صحابہ وہیں موجود تھے، اس آدمی کو مشورہ دیتے ہیں، اللہ کے رسول تو جا چکے ہیں، یہ انگوٹھی اٹھا لو، یہ انگوٹھی تم اپنے گھر پہ لے کر کے چلے جاؤ گے، اپنے گھر پہ لے جاؤ گے، تمہارے گھر کی خواتین کے یہ کام آ جائے گا۔ وہ کون سے انسان تھے؟ اللہ کے رسول ایک بار جس چیز کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں جس چیز کو میرے رسول نے غلط کہہ دیا ہے، جس چیز کو میرے رسول نے زمین پر پھینک دیا ہے، اب اس چیز کو میں اپنے ہاتھ سے چھونا بھی گوارا نہ کروں گا۔ وہ صحابہ تھے، اور ایسے ہی نہیں اللہ کے رسول کے صحابہ کے ایمان کے بارے میں قرآن میں اللہ نے حوالہ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے تمہیں ایمان کیسا لانا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ سارے لوگ اسی طریقے سے ایمان لے آئے جس طریقے سے ہمارے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں، جس طریقے سے صحابہ کرام کا ایمان ہوا کرتا تھا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت یاب ہو جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا ایمان آپ اگر جانچنا چاہتے کہ ہمارا اور آپ کا ایمان کیسا ہونا چاہیے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، نبی کے صحابہ جیسا ایمان لے کر کے آئے تھے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، صحابہ کے لیے بہت مشکل دور تھا۔ دیکھو آج کل ہمارے یہاں قرآن اور حدیث میں بہت ساری باتیں ملی، اس کو ہم لوگ ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں، لیکن وہ بڑا مشکل دور ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول کے بارے میں تو لوگ بار بار شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے جب لوگوں کو آ کر کے بتایا کہ میں نے راتوں رات بیت المقدس کا سفر کیا، اور وہاں سے پھر معراج مجھے ہوئی، میں نے آسمان کا بھی سفر کیا، تو جانتے ہیں یہاں پہ کافروں کو ایک موقع ملتا ہے حضرت ابو بکر کے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کا، چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ چلو دیکھ کر کے اب ابو بکر کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تمہارا اب کیا خیال ہے۔ یہ کافر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں، کہنے لگے کہ کیا تم نے بھی کوئی بات سنی ہے محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت ابو بکر صدیق کو خبر نہ تھی، پوچھا کیا بات ہے؟ کافر جواب دیتے، وہ مذاق اڑانے کے لیے پلاننگ کر کے آئے تھے، وہ جواب دیتے ہیں تمہارے دوست محمد نے اب یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ انہوں نے راتوں رات معراج کا سفر کیا ہے، آسمانوں تک کا سفر کیا ہے۔ اب تو اے ابو بکر تمہیں بھی یقین ہو چکا ہوگا کہ یہ محمد جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جانتے ہیں اس ٹائم پہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ سنا تھا، سوال کرتے ہیں اے لوگوں کیا محمد رسول اللہ نے یہ بات اپنی زبان سے کہی ہے؟ تو سارے لوگ کہتے ہیں ہاں، ابھی ہم ان کے پاس سے آ رہے ہیں، انہوں نے ایسا ایسا دعویٰ کیا ہے۔ تو فوراً جواب دیتے ہیں اگر یہ بات محمد رسول اللہ نے اپنی زبان سے کہی ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے بالکل سچ کہا ہے۔ وہ ایمان کا امتحان تھا ان کے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں آپ دیکھیں
دیکھو یہ کافر قرآن مجید کو جھٹلانے کے لیے، ہمارے رسول کو جھٹلانے کے لیے بڑی پلاننگ کیا کرتے تھے. ان کی باقاعدہ پلاننگ ہوتی تھی کہ ایسا کون سا کام کر لیا جائے جس سے قرآن کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے، جس سے محمد کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے. ایک بہت ہی پوائنٹ کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں. ایک سورت ہے سورۃ اللہب، چھوٹی سی سورت ہے. اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر ابو لہب کے بارے میں فرمایا سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. یہ ابو لہب ان قریب مرنے کے بعد جہنم کے اندر جانے والا، اس کو عذاب ہونے والا ہے. اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں، تحقیق کرنے کے بعد جو بات انہوں نے ذکر کی ہے، اس سورت کے نازل ہونے کے تقریباً 10 سال تک ابو لہب زندہ تھا. 10 سال تک، کم و بیش تھوڑے، لیکن 10 سال تک وہ زندہ تھا. ابو لہب تو ہمیشہ یہ کوشش کیا کرتا تھا کہ محمد کو جھوٹا ثابت کہے. وہ اللہ کے رسول کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے پوری زندگی پلاننگ کیا کرتا تھا، اور اس کے لیے تو بڑا بہترین موقع تھا. یہ محمد رسول اللہ قرآن مجید کی آیت لے کر کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. یہ ابو لہب تو جہنم کے اندر جانے والا ہے کیونکہ یہ کافر ہے. اب اس کے بارے میں بڑی بہترین بات سنیں. اگر ابو لہب چاہتا، اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے نہ ہوتا، اگر قرآن کو اللہ رب العالمین نے نازل نہ کیا ہوتا بلکہ محمد رسول اللہ نے اپنی جانب سے بنا کر کے پیش کر دیا ہوتا، تو جانتے ہیں ابو لہب دکھاوے کے لیے ایمان کا اظہار کر دیتا. وہ دکھاوے کے لیے لوگوں کے سامنے ایمان لے آتا اور کہتا کہ دیکھو میں تو ایمان والا ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، تو میں تو مومن ہوں. اور یہاں محمد کہہ رہے ہیں کہ میں جہنم کے اندر جاؤں گا. یہ دیکھو کیسی دولی باتیں ہیں. لہٰذا وہ دکھاوے کے لیے بھی ایمان نہیں لا سکا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ کسی دوسرے کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. قرآن کے بارے میں ایک بڑی بہترین اور بات آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں کافروں کا تذکرہ کیا، اور کافروں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے 3 چیز وہاں پہ بتائی ہے. ذرا دیکھیے اس کو. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ رب العالمین یہاں پہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے کافروں کے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے. وعلی سمعہم، ان کے کانوں کے اوپر بھی اس نے مہر لگا دیا ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور اللہ رب العالمین نے کافروں کے نظر کے سامنے پردہ ڈال دیا. انہیں دکھائی نہیں دیتا کہ ہدایت کیا ہے، ہدایت کو دیکھ نہیں پاتے ہیں. اس آیت کریمہ کے بارے میں بڑی بہترین بات سنیں اور علمی بات آپ یہاں سے لے کر کے جائیے. یہاں اللہ نے جب کافروں کے دل اور کان کے بارے میں اللہ باتیں کر رہا ہے تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے. وہ ہدایت والی بات کو ایکسیپٹ اور قبول نہیں کر سکتے ہیں. ان کے کان پہ اللہ نے مہر لگا دیا ہے، ہدایت والی بات ان کے کانوں کے اندر نہیں جا سکتی، انہیں اس کا فائدہ نہیں مل سکتا ہے. جب دل اور کان کی بات آئی تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے اس پر مہر لگا دیا ہے. اب کوئی باہر کی چیز ان کے اندر نہیں جا سکتی ہے. جب آپ کسی چیز پہ مہر لگا دیا کرتے ہیں تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ پیک ہو چکا ہے، اب باہر کی کسی چیز کو اس کے اندر ڈالا نہیں جا سکتا ہے. تو اللہ نے کان اور دل کے بارے میں کہا کہ مہر لگا دیا ہے.